ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کے بعد رزق کا دروازہ آپ پر ایسے کھلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ٹپس بتانے والی ہوں جس سے آپ اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، ایسے امپورٹنٹ ٹپس جن سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ ہمارا پروردگار بھی تو یہی چاہتا ہے، ہمارا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں، نہ کہ سستی میں بیٹھے رہیں۔ ہمارا اللہ بھی، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہم دولت کمائیں۔ ہاں، اگر ہمارے پاس دولت ہے، اچھا پہنے، اچھی سواری ہو ہمارے پاس، اور یہ سب کچھ حلال ہونا چاہیے، سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین کرتا جائے، لیکن یہ سب کچھ شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا پروردگار بھی کہتا ہے کہ ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ اب ہمیں کامل یقین اپنے پروردگار پر رکھنا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے محنت اور دوسری چیز ہوتی ہے دعا۔ بالکل دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، لیکن ہمیں کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ صرف دعا ہی اکیلی کچھ نہیں کرے گی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس حالات میں بیٹھے ہیں، جیسے کوئی فرشتہ آئے گا وہ ہمارے حالات کو بدلے گا، ہم نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دعا۔ دعا میں بے شک بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوتا ہے کامل یقین۔ آپ نے اپنے پروردگار سے جب بھی مانگنا ہے، آپ نے اس پر پورا یقین رکھ کے مانگنا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتی ہے کوشش۔ کوشش آپ نے خود کرنی ہے، اور پھر کوشش کرنے کے بعد، اپنی ہر محنت کرنے کے بعد، پورا ٹل لگانے کے بعد آپ نے سب کچھ جو ہے وہ اپنے پروردگار پر چھوڑ دینا ہے، جو کہ بہت طاقتور ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس فالو کرنے کی ضرورت ہے، جس سے اللہ پاک ہمیں مالا مال کر دے گا جب ہم اپنے پروردگار کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ چلتے ہیں جی فرسٹ ٹپ کی طرف، جو کہ ہے استغفار۔ استغفار کو آپ نے اپنی زندگی میں اتنا عام کر دینا ہے، اتنا عام کر دینا ہے کہ آپ نے جب بھی کہیں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں ہے کہ بس آپ پڑھی جا رہے ہیں، ذہن میں آپ کے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، اور آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ نیت آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی، کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تو جو میری زندگی ہے بالکل بدلے گی۔ تو پھر آپ نے استغفار کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے، اپنی عادت ہی بنا لینی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رزق میں بہت برکت ہوگی۔ یہ نہیں کہ رزق آ رہا ہے، یعنی پیسہ آ رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، نہ کچھ بچ رہا ہے اور بس پیسہ لگی جا رہا ہے۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے، اللہ پر یقین رکھ کر پڑھیں گے، تو یہ جو ہے آپ کی نہ ہی صرف پیسہ کمایا جائے گا، بلکہ آپ کے پیسے میں برکت بھی پڑے گی۔ تو آپ نے یہ اپنی عادت، اپنا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے مانگنا کس طرح سے ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، شروع میں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، ایک بلیک ڈاٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ مزید کالا کالا کالا، پورا دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ وہ جو کہتے ہیں نا اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ دل بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، استغفار کا ورد اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال، مجھے رزق عطا فرما، تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور استغفار سے آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ سیکنڈ ٹپ جو آپ کے رزق میں بہت برکت ڈالے گی، وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ مطلب جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا، اور جمعے کی جمعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے درود پڑھ کے اپنے نبی کو بھیجنا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ پاک بھی اس طرح بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ ہم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کی جائے گی، ہماری بخشش کا باعث بنے گا یہ درود پاک۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آخرت میں قیامت والے دن ہمیں اپنے نبی کی جو ہے شفاعت نصیب ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، نہ کہ صرف آپ کا پیسہ بڑھے گا، بلکہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا پیسہ ہوگا کہ پیسہ آپ سمیٹ بھی نہیں پائیں گے۔ جیسے استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سیم اسی طرح درود پاک سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ درود پاک کو بھی اپنا معمول بنا لیں. کچھ لمبا درود پاک ہے، کچھ چھوٹے درود پاک ہیں، لیکن آپ نے اپنے نبی پر درود پاک جتنا آپ چاہیں کثرت سے بھیج سکتے ہیں اتنا آپ نے بھیجنا ہے. تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ خود اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے اور بہتری دیکھیں گے. جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو آپ نے سلام لینا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ برکت ہوگی انشاءاللہ. تھرڈ ون ٹپ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک دعا ہے بہت خوبصورت، لائف چینجنگ، جس کے آپ فائدے اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے. آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح اس دعا کو اپنا معمول بنانے سے آپ کی جو ہے قسمت چمک اٹھے گی. تو وہ دعا ہے جی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. I am gonna repeat it again. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ اے اللہ، میں نیڈ میں ہوں، میں محتاج ہوں ہر اس خیر کا، ہر اس اچھائی کا جو تو میری طرف بھیجے. استغفار، درود شریف، اور اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں ایسے شامل کرنا ہے کہ جس طرح یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے ایسی لائف چینجنگ ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. لاسٹ پہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، نماز بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز آپ نہ پڑھیں اور آپ جو ہے وہ جتنی مرضی محنت کرتے جائیں یا کوئی اور اچھے کام کرتے جائیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. نماز بھی آپ نے لازمی قائم کرنی ہے، کیونکہ نماز تو بنیاد ہے نا. آپ جتنا مرضی گھر ڈیکوریٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب نماز جو بنیاد ہے وہی ہلی ہوئی ہوگی تو کیسے سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو نماز کو آپ نے اپنا اصول بنا لینا ہے اور کامل یقین سے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہونا ہے. نماز اور کامل یقین کسی بھی چیز کے پورا ہونے کی بہت بڑی ضرورت ہے. یا آپ نے نماز میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی. جس طرح سے ہم اللہ سے ڈیل کریں گے، اللہ بھی تو ہمارے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرے گا نا. جیسے ہی اذان ہوتی ہے، پہلی پرائیورٹی آپ کی نماز ہونی چاہیے. نماز میں بالکل بھی آپ نے سستی نہیں کرنی اور اپنے رب سے آپ نے کامل یقین سے مانگنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیں تو جو رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. آپ خود نوٹس کیجئے گا، جب ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں ہم لوگ جو ہے ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جو کام بنتے بنتے سم ٹائمز بگڑ جاتے ہیں. وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بہت امپورٹنس رکھتی ہیں ہماری زندگی میں، جو کہ لیکن ہم ان کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ نے یہ تینوں چیزیں کرنی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. جو اچھی بات ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی خیر ہو اور ان کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کریں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر کے ثواب کمائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.